السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا وملجانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على روضة محمد في الرياض، وصل على بلد محمد في البلاد، وصل على قبر محمد في القبور، وصل على جسد محمد في الأجساد، وصل على روح محمد في الارواح۔ گرامی قدر معزز حاضرین، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے 2-3 مقامات سے چند آیت کریمہ تلاوت کی ہیں۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ وہ ذات بزرگ و برتر مجھے اس کی روشنی میں صحیح کہنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات اس مختصر وقت میں جو کچھ کہا سنا جائے، اس کہنے سننے کو محض اپنی رضا کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کی نجات اور ہدایت کا، مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ میری آج کی مختصر گزارشات کا موضوع اور عنوان شب برات اور اس سے متعلق چند باتیں ہیں جو عرض کرنی ہیں۔ اللہ رب العزت انہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ شعبان کا مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے۔ یہ نسبت اہل ایمان کے لیے کافی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ یہ میرا مہینہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے ہوئے دیکھا
حتیٰ کہ کبھی ایسا بھی ہوا کہ کسی شعبان میں آپ نے پورے مہینے کے روزے رکھے، ورنہ تو اکثر اس مہینے میں روزے آپ رکھتے تھے۔ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جس مہینے میں اور کسی مہینے میں اس قدر زیادہ آپ کو روزے رکھتے ہوا نہیں دیکھا جس قدر اس مہینے میں دیکھا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے سال میں جو کچھ حالات آنے ہوتے ہیں اس مہینے میں اور پھر اس مہینے کی 15ویں شب میں، جس کو ہم شب برات کہتے ہیں، اس مہینے میں اور اس رات میں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں اور فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرے بارے میں فیصلے ہوں اور میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو اس وقت میں روزے کی حالت میں ہوں۔ دیکھیں یہ خواہش کون کر رہے ہیں؟ یہ خواہش جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، جو کہ سید الانبیاء ہیں، افضل البشر ہیں، سید المعصومین ہیں۔ ہمیں ترغیب دے رہے ہیں کہ آپ بھی اس عمل کو اختیار کریں، اور پھر خاص طور پر یہ جو 15ویں رات ہے، اس رات کے حوالے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیمات دیں اور صحابہ کرام نے اس کی عظمت کو سمجھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر یہ بڑا احسان ہے۔ دیکھیں، اگر کوئی طالب علم پرچہ حل کرنے کے لیے بیٹھا ہو اور اس موقع پر اسے یہ بتا دیا جائے کہ یہ سوال کا یہ جواب ہے، اس سوال کا یہ جواب ہے اور اس کے نمبر سب سے زیادہ ہیں، تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہتی۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں ہی ہمیں بتا دیا کہ یہ رات کیسی رات ہے اور اس رات میں کیا فیصلے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کس قدر بندوں کی مغفرت ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس رات میں پوری رات اللہ تعالیٰ کی رحمت بندوں پر برستی رہتی ہے، اور اللہ پاک مثال دے کر آپ نے سمجھایا، فرمایا کہ عرب میں بکریوں کا ویسے ہی رواج تھا، اور ایک قبیلے کا نام لے کر کے آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس قدر کثرت سے ان کی بکریاں ہیں اور پھر ان بکریوں کے جسموں پر جس قدر بال ہیں، یعنی اب بکریوں کے جسم پر کتنے بال ہیں ان کا تو شمار ہی نہیں، تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس قدر بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ لیکن
یہ بھی آپ کا ہم پر احسان ہے، انعام ہے کہ آپ نے اس رات میں کسی عبادت کو خاص نہیں فرمایا. یہ نہیں فرمایا کہ بھی یہی کرنا ہے، اور نہ ہی کوئی جگہ خاص فرمائی ہے کہ بھئی مسجد میں آ کر کے ہی عبادت کرنی، اور نہ ہی یہ فرمایا کہ پوری رات عبادت کرنی ہے، بلکہ یہ فرمایا کہ اس رات کو ضائع ہونے سے بچائیں، غفلت میں نہ گزاریں، اور اس رات میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں. اب وہ تلاوت کی صورت میں ہو، وہ درود شریف کی صورت میں ہو، وہ تسبیحات کی صورت میں ہو، وہ صلاۃ التسبیح کی صورت میں ہو، وہ کسی بھی عمل کی صورت میں ہو، گھر میں ہو، مسجد میں ہو، سب اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب ہے اور مقبول ہے. اور یہ بھی اللہ کا ہم پر انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار مواقع عطا فرماتے ہیں اپنی ذات عالی کی طرف رجوع کے، اور پھر ایسے مواقع جن کے مقبول ہونے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا. آج امت پر جو حالات ہیں، اور پھر خاص طور پر ہمارے ملک کے جو حالات ہیں، وہ کسی سے بھی ڈھکے چھپے نہیں ہیں. ہر شخص دل میں غم زدہ ہے اور پریشان ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے، کیا ہوگا. میرے عزیزو، ایسے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہمیں ایک موقع مل گیا کہ اس رات میں ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگے، توبہ کریں، خود بھی اور دوسروں کو بھی متوجہ کریں، دوسروں کو بھی متوجہ کریں. اور یاد رکھیں، ہم دیکھتے ہیں اگر گھر میں کبھی کوئی بچہ سرکشی کرتا ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، تو ماں باپ اس کا خرچہ بند کر دیتے، اس کا خرچہ بند کر دیتے. اگر وہ پھر بھی باز نہ آئے، اول تو خرچہ پہلے تو ڈانٹتے ہیں، کڑوی آنکھ سے دیکھتے ہیں، پھر خرچہ بند کر دیتے ہیں. اگر پھر بھی باز نہ آئے تو اسے گھر سے نکال دیتے ہیں. تو رب کریم بھی قرآن پاک میں ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، کہ جب کوئی انسان اپنے اللہ سے روگردانی کرتا ہے، اعراض کرتا ہے، اس کے حکموں کو توڑتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، تو پھر اللہ پاک اس کی رسی کو کھینچتے ہیں، کبھی کسی صورت میں، کبھی کسی صورت میں. اور جب وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں. تو میرے عزیزو، ایسے حالات میں ہم سب کو اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا چاہیے. اور یاد رکھیں، توبہ بہت بڑا ہتھیار ہے، بہت بڑا ہتھیار ہے توبہ. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگنا، رجوع کرنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ جو اسد اللہ، اللہ کے شیر کہلاتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بہت محبت تھی. احد کے موقع پر انہیں شہید کیا گیا، اور بہت ہی بے دردی کے ساتھ، یعنی چہرے پر نگاہ ڈالیں تو آنکھیں نہ تھیں،
ناک کاٹ دی، کان کاٹ دیے، ہونٹ کاٹ دیے، زبان کاٹ کے نکال لی، دل پہ سینہ نکال لیا، شکل بگاڑ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت صدمہ ہوا، بہت صدمہ ہوا، بہت صدمہ ہوا۔ ان کے قاتل حضرت وحشی تھے جنہوں نے انہیں قتل کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا غصہ ہوگا ان پر۔ فتح مکہ کے موقع پر یہ چھپ کر جن لوگوں سے آپ بیعت لے رہے تھے اور جن سے معافی، ان میں یہ بھی آ گئے اور آ کر کے حضور سے کہنے لگے کہ میں توبہ کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں۔ آپ صلی اللہ، میری توبہ قبول ہے، میری معافی قبول ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا بالکل قبول ہے۔ یعنی اندازہ کریں جرم کتنا ہے، لیکن حضور نے ارشاد فرمایا کہ وحشی، اگرچہ تم کلمہ پڑھ کے صحابہ میں شامل ہو گئے، لیکن میری ایک بار نصیحت ہے کہ میری آنکھوں کے سامنے نہ آیا کرو۔ جب تم میری آنکھوں کے سامنے آتے ہو تو مجھے اپنے چچا یاد آ جاتے ہیں، ان کا زخم تازہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ رویا کرتے تھے اور حضور کے پیچھے بیٹھا کرتے تھے تاکہ میری وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صدمہ نہ بڑھے۔ لیکن توبہ کی، اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرما دیا۔ تو پتہ چلا کہ کتنا ہی بڑا گناہ اور جرم کیوں نہ ہو، اگر کوئی انسان سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اور صرف قبول ہی نہیں فرماتے، بلکہ اگر انسان سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو بعض دفعہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دیتے۔ حضرت مولانا مفتی عبدالرؤف سکھروی رحمت اللہ دامت برکاتہم العالیہ دارالعلوم کراچی کے اساتذہ میں ایک حدیث بیان کی، فرمانے لگے کہ قیامت کے دن اللہ پاک حضور علیہ السلام سے بھی فرمائیں گے اور باقی نبیوں سے بھی فرمائیں گے کہ اپنی امت میں سے چند ایک لوگوں کو میرے سامنے لاؤ نکال کر، میں آج اپنی شان غفاریت کا مظاہرہ کرنا چاہتا ہوں، انہیں معاف کرنا چاہتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر صحابہ کرام کے پاس آئیں گے اور ان سے مشورہ فرمائیں گے کہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے یہ حکم ملا ہے اور نبیوں کو بھی ملا ہے، تو میں کن کو تلاش کر کے لے کے جاؤں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے مشورے سے چند ایک لوگوں کو لے کر کے جائیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں پیش فرمائیں گے۔ انہیں دیکھ کر اللہ فرمائیں گے کہ آپ کن لوگوں کو لے آئے؟ یہ تو وہ لوگ ہیں جن پر میں نے نماز فرض کی تھی، انہوں نے نماز تو کجا کبھی نفل بھی نہیں چھوڑے تھے پوری زندگی۔ میں نے ان پر رمضان کے روزے فرض کیے تھے، انہوں نے روزوں کی بجا نفلی روزے بھی ساری زندگی کبھی نہیں چھوڑے۔ میں نے ان کے اوپر زکوٰۃ فرض کی تھی، انہوں نے زکوٰۃ تو بہت آگے کی بات ہے، نفلی طور پر اتنا خرچ کرتے تھے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ یہ تو ویسے ہی
اللہ کے محبوبین میں شامل ہیں، کوئی ایسے لوگ لے کے آئیں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں زندگی گزاری ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آئیں گے اور صحابہ کرام سے مشورہ کریں گے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ ایسے بندے ہوں جن کی پوری زندگی نافرمانی میں گزری ہو، اور اللہ تعالیٰ ان پر اپنی شان رحمت کی چادر ڈال کر ان کی مغفرت فرما دیں گے۔ میرے عزیزو، حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک شخص کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، کتنا ہی گناہگار، لیکن یہاں ایک بات اچھے سے سمجھ لیں۔ دیکھو، گناہ میں دو طرح کے گناہ ہیں، ایک ہے حقوق اللہ اور ایک ہے حقوق العباد۔ معافی مانگنے سے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے سے، وہ گناہ جن کا تعلق اللہ سے ہے وہ تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، وہ تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، قادر مطلق ہیں، چاہے پکڑ لیں اور چاہے معاف کر دیں۔ لیکن وہ گناہ جن کا تعلق بندوں سے ہے، کسی کا قرض دینا ہے، کسی کا ناجائز کوئی چیز دبا رکھی ہے، کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی کیے ہے، جب تک وہ اہل حق معاف نہیں کرے گا اس وقت تک معافی نہیں ہوگی۔ حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جانوروں کو بھی زندہ کریں گے، جانوروں کو بھی زندہ کریں گے۔ وہ جانور جو سینگ والے ہیں، انہوں نے اگر دوسرے جانوروں کو مارا ہوگا تو اللہ اپنے عدل کا مظاہرہ کرنے کے لیے بدلہ دلوا دیں گے اور پھر ان کو ختم کر دیں گے۔ تو اگر کسی انسان نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، ظلم کیے ہے، تو دنیا میں معافی مانگ لیں۔ دیکھو، میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل آخری لمحات میں اور اپنی رحلت سے ایک دو دن پہلے مسجد میں تشریف لائے اور سہارے سے، بڑی مشکل سے آپ نے خطبہ دیا اور فرمایا کہ شاید آج کے بعد آپ مجھے اس طرح سے ممبر پر بیٹھے ہوئے نہ دیکھیں۔ صحابہ کرام نے جب یہ سنا تو زارو قطار رونے لگ گئے، ایک عجیب سما بن گیا، صدمہ۔ دیکھ تو رہے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم علالت میں ہیں، مسجد میں تشریف نہیں لا رہے۔ آپ نے فرمایا کہ شاید آج کے بعد اس طرح سے مجھے ممبر پر بیٹھے ہوئے نہ دیکھیں، اور آپ نے فرمایا کہ دیکھو، میں نے تمہارے ساتھ زندگی گزاری ہے، اگر میری ذات سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچی ہے تو پہلے فرمایا کہ یاد رکھو، اگر میری ذات سے کسی کو تکلیف پہنچی ہے، میں نے کسی کو ڈانٹا ہے، سخت سست کہہ دیا ہے، تو میں اس کے بدلے میں اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتا ہوں، اے اللہ اس کی مغفرت فرما دے۔ میری ڈانٹ رحمت ہے، لیکن پھر بھی فرمایا کہ اگر میں نے کسی کو سخت سست کہہ دیے ہے، ڈانٹ دیے ہے، تو یا تو اللہ کے لیے معاف کر دے یا بدلہ لے لے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ بدلہ لے لے۔ صحابہ کرام خوب کا عالم ہے اور رو رہے ہیں۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ، آپ نے میرے جسم پر چھڑی لگائی تھی، میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ جب انہوں نے یہ کہا تو صحابہ کرام حیران ہو کر کے دیکھنے لگے کہ یہ اس کی جسارت، یہ کیا کر رہا ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ آ جاؤ، آؤ اب بدلہ لے لو۔ وہ آ گئے اور آ کر کے فرمانے لگے یا رسول اللہ، جب آپ نے چھڑی لگائی تھی یوں کر کے تو اس وقت میرے جسم پر کرتا نہیں تھا، اور آپ کے جسد اقدس پر تو قمیص ہے، کرتا ہے، آپ نے فوراً یوں کرتا اٹھا لیا۔ فرمایا لو، وہ فوراً لپک گئے ساتھ آپ نے،
اور آپ کی مہر نبوت پر بوسہ دیا اور فرمانے لگے میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ، میں تو انتقام کا سوچ بھی نہیں سکتا یا رسول اللہ، میں تو زندگی بھر اس انتظار میں تھا کہ کب وہ لمحہ آئے گا کہ آپ کی مہر نبوت کو میں دیکھ سکوں گا۔ اللہ نے مجھے دیکھنے کا موقع بھی دے دیا اور چومنے کا موقع بھی دے دیا۔ علماء نے یہاں سے لکھا کہ آپ نے اپنے آپ کو امت کے سامنے پیش فرما دیا۔ جب آپ پیش فرما رہے ہیں تو ہم میں سے ہر ایک کو یاد رکھیں، اس رات میں، شب برات میں اللہ تعالیٰ سب کو معاف فرما دیں گے، سارے گناہ معاف فرما دیں گے، لیکن حقوق العباد یہ بندے پر لازم ہیں، اور والدین کا نافرمان اور شرک، نشے کا عادی، دل میں دوسرے مسلمان کا کینہ رکھنے والا، ایسے لوگوں کی معافی نہیں ہے جب تک کہ سچی توبہ نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا